میری زندگی میں مجھ پہ ایک وقت ایسا آیا جب مجھے بہت شدت سے اس بات کی تمنا پیدا ہوئی کہ دیکھ نہیں سکتے تو کم از کم بات تو ہو، آواز میں مبارک آواز تو سنائی دے۔ اب وہ کیسے دے سنائی؟ سوچ بچار میں گیا، دیکھنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، کھنگالنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ دعا وہ ہاٹ لائن ہے جس سے اللہ سے بات ہوتی ہے۔ میں نے بھی گھمایا نمبر جیسے آپ گھماتے ہیں، اول آخر درود شریف، ملی کال، میں نے کی بات، آگے سے خاموشی، کوئی رسپانس نہیں، کوئی رسپانس نہیں۔ اس نے قرآن میں کہا میں سنتا ہوں دعا اور قبول کرتا ہوں، بات ختم ہو گئی، جاؤ۔ میں نے کہا جی میں اس لیے نہیں آیا، قبولیت کی تو تمنا اور امید اور یقین تو آپ پر ہے ہی ہے، آپ سے بات کرنی ہے۔ اب آگے پھر ایک ڈیوائن سائلنس، ایک باروب، ایک خدائی خاموشی کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ کچھ وقت اس میں گزرا ہے اور اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک بار اللہ کے آگے رویا پیٹا دعا میں کہ یا اللہ بات تو کر۔ ٹھیک ہے ہم اتنے پاک نہیں ہیں، ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہیں، ہم گناہ گار لوگ ہیں، میرے جیسے سے بھی بات کر لے کبھی، میں بھی دنیا میں لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھو میرے جیسے گناہ گار سے بھی اللہ نے بات کر لی ہے، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اللہ نے بات کر لی، اور وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کیسے کی۔ جب آنکھ کھل جائے تو پھر دیواروں کے بیچ میں اپنا منہ بھی نظر آتا ہے۔ جب خدا بولتا ہے تو وہ سائنس کی لینگویج میں بولتا ہے۔ مجھے ایک خیال سوچا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دوستی عطا کر، یہ ہوگی طویل مدت کی دعا۔ پھر میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی، مجھے مغفرت میری کر دے، مجھے آخرت میں بخش دے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور میرے رزق میں اضافہ کر دے، میرا علم بڑھا دے، ٹھیک ہے، اور میرے فلاں بندے کے ساتھ معاملات خراب ہو گئے ہیں یہ بھی حل کر دے، ٹھیک ہے، اور میری فلاں دوست کے ساتھ لڑائی ہوگی ہے، اس سے میرا معاملہ الجھ گیا ہے، اس کو ٹھیک کر دے، اور میرا بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا، اس معاملے کو بھی اس ٹھیک کر دے۔ معاملے کو بھی دیکھ لے۔ اور صحابہ کرام نے تو اپنے جوتے کے تسمے بھی اللہ سے مانگے۔ ہاں اچھا، اب یہ میں نے مختلف دعائیں آپ کو بتائیں، ان میں کچھ طویل مدتی دعائیں ہیں، کچھ ایٹرنٹی کو جاتی ہیں، کچھ دعائیں کم مدت کی ہیں، اور کچھ ابھی کل پرسوں کے لیے ہیں۔ بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا، کروا دے، تو نزدیک آ گئی نا دعا کی قبولیت۔ تو مجھے ایک اندازہ ہوا کہ میں قلیل مدتی دعا کیوں نہیں مانگتا، شارٹ ٹرم، تھوڑی سی دیر کی، لمبی کی جگہ شارٹ ٹرم کیوں نہیں مانگتا؟ وہ لوگ ان کرامتوں میں چلے جاتے ہیں، میں تو گناہ گار بندہ بڑا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اللہ سے لاڈ میں کہہ دیا، میں نے کہا میں جلیبیاں کھانی، ٹھیک ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے لاڈ لیں، ہم سارے اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ وہ کسی رو میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت دعا پہ فوکس تھا، ذہن میں یہ چلتا تھا دعا کیا ہے، دعا کیا ہے، تو ایک دن میں نے کہہ دیا میں نے جلیبی کھانی ہے، ابھی بھی خیر بڑی پسند ہے۔ تو وہ شام کو چھوٹا بھائی گھر میں آیا تو وہ جلیبیاں لے کے آ گیا۔ کیا بات ہو گئی نا، ہوگی قبول تو آپ نے جلیبیاں مانگی، شام کو جلیبیاں آ گئی، بات ہو گئی، نظر آ گئی بات ہوتی ہوئی، نظر آ گئی، بولا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی بات کا جواب دیا ہے، آپ نے پکارا، اس نے جواب دے دیا۔ تو جب مجھے یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا کہ اللہ میرے سے نشانیوں کی زبان میں بات کرے گا، وہ سائنس بھیجے گا، ایونٹس بھیجے گا، ٹریگرز بھیجے گا، وہ مجھے انفس و آفاق میں نشانیاں دکھائے گا میری دعاؤں کے بموجب، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اس دعا سے مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ایمرجنسی بات کرنی ہے تو چھوٹے ٹائم کی کریں، ٹھیک ہے، بڑے بھی دکھاتا ہوں کیسے ہوتی ہے، تاکہ وہ قبول ہو، آپ کو پتہ چلے اللہ رسپونڈس۔ یہاں تک تو بات مسئلہ میرا حل ہو گیا۔ اب میں آیا لمبی مدت کی دعا پہ، اور میں نے اللہ کو کہا، میں نے کہا یا اللہ اس خاندان میں سے مجھے اٹھا، مجھے اونچا کر دے، مجھے علم عطا کر دے، مجھے ہدایت دے دے، مجھے علم عطا کر، مجھے کسی قابل کر دے، مجھے اپنی دوستی کے قابل بنا دے، اس خاندان میں، اس شہر میں کوئی مجھے، میں امیدوار ہوں تیرا۔ اب یہ دعا ہو گئی، ٹھیک ہے، اچھا اب کر دی،
آپ بھی کرتے ہوں گے, یا اللہ مجھے رزق عطا کر, یا اللہ مجھے علم دے دے, ٹھیک ہے, یا اللہ میرا فلاں منصوبہ ہے اس کو کامیاب کر دے. منصوبہ شروع ہو گیا. یہاں آ کے لوگ دعا کو بھول جاتے ہیں, وہ آمین کہہ کے بھول جاتے ہیں. آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں اس کے بعد. جس نے دعا کی ہے اس کو تو ایسا شکاری ہونا چاہیے جسے پتا ہو کہ اس نے جال پھیلایا ہے, اب پرندوں نے اترنا ہے. وہ ادھر ادھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ کوئی دعا ہے؟ یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ آخرت میں جگہ, یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یہ تو دعا ہی نہیں ہے, یہ تو فارمیلٹی ہے نا. ایک دعا یہ ہے کہ آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی سنسیئرلی کوئی شے مانگی ہے, اس کی بخشش مانگی ہے, کوئی دنیاوی چیز مانگی ہے, کچھ بھی مانگا ہے, تو اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں. پھر نشانیاں آئیں گی. اگر تو چھوٹی مدت کی مانگی ہے تو سیدھا جواب ہی آ جائے گا, قبول ہے یا نہ قبول ہے. نہ قبول ہے, ایسے ہی ہے. اچھا, اب اگر مانگی ہے لمبی مدت کی, کوئی بڑا پروجیکٹ اللہ سے مانگ لیا ہے, آخرت کی کامیابی مانگ لی ہے, سارے مسلمانوں کو مانگنی ہے, سارے مانگتے ہیں. اب جب آپ نے فوزن عظیمہ مانگ لی آخرت کی کامیابی, تو اب آئیں گی سائنس. اب آپ کی زندگی میں نشان اتریں گے. وہ نشان کیسے آئیں گے؟ وہ ایونٹس کی صورت میں آئیں گے, وہ واقعات کی صورت میں آئیں گے, وہ کرداروں کی صورت میں آئیں گے, وہ حادثات کی صورت میں آئیں گے. اور جب وہ آنے شروع ہوتے ہیں تو بندہ پریشان ہو کے پھر اللہ کے پاس, یا اللہ اے کیوں کیتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار تو نے تو کہا تھا, میں تو تیری دعا کی قبولیت کے رستے بنا رہا ہوں, تو اسباب کے اندر سے بناؤں گا نا. اور آدمی ان نشانیوں کو سمجھنے کی بجائے, ان کی انکوائری کرنے کی بجائے, ان کو مائل سٹون کے اوپر لکھے ہوئے نمبرز یا ان کے اوپر لیٹرز پڑھنے کی بجائے ان سے خوف کھاتا ہے, الٹا پریشان ہوتا ہے. اور ان کے حل کرنے کے لیے ایک آدمی نے کہا, میں نے اللہ کو کہا کہ یا اللہ مجھے اپنے دوستی میں لے جا, مجھے ٹھیک کر دے. اللہ نے میرا کاروبار بند کرا دیا. سیریسلی, I was going very fine. اس سے میرا بی پی نیچے گرایا ہے, ٹھیک ہے, مجھے ٹھنڈا کیا اور میرا کاروبار بند کرا دیا, میں چھوڑ کے بھاگ گیا. اب میں بیٹھا ہوں دعا میں پھر کہ یا اللہ میرا رزق بند ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کا, تجھے کیسے پتا تیرا رزق بند ہو گیا؟ میں تیرے رستے بنا رہا ہوں, کیونکہ جو تمنا تو نے کی ہے تجھ میں وہاں تک پہنچنے کی اہلیت نہیں ہے. دیکھیں آپ اللہ کو کیوں کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر؟ آپ میں رزق تک پہنچنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. بے پناہ علم کے ساتھ ایک روشن آنکھ چاہیے, تب اللہ سے بات کرنی آتی ہے. اب میں نے مانگی دعا تو اللہ کیا کرے گا؟ میری زندگی میں بھوچال کھڑا کر دے گا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ وہ یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ میں رات کو اٹھوں, میں سو کے صبح اٹھوں رات کو تو میری دل کی دنیا بدل گئی ہو اور میرے ہاتھ میں تسبیح ہو اور میں وضو کر کے مسجد کو نکل جاؤں دفتر جانے کی بجائے. ایسا کبھی نہیں کرے گا. وہ کر سکتا ہے, اس کی وجہ ہے اس کے پاس ایک. اگر وہ آپ کے ساتھ, میرے ساتھ کر سکتا ہے تو آپ کے ساتھ پھر کیوں نہ کرے گا؟ آپ کا کیا قصور ہے؟ تو پھر ہر بندہ دعا مانگے گا اور اسپرچویلٹی کی طرف جائے گا اور سیٹل ہو کے بیٹھ جائے گا. کیونکہ بندے تو سارے اسی کے ہیں. بندے سارے اسی کے ہیں. بندوں کو کس کا دل کرتا ہے جا کے کمائیاں کرے, کس کا دھندے کو پیٹنے کو کس کا دل کرتا ہے. اب میں نے کی دعا تو اللہ یہ کرے گا, میری زندگی میں بھونچال کھڑا کرے گا, ایک طوفان آئے گا میری زندگی میں. وہ طوفان اس لیے آیا ہے کہ جو دعا میں نے مانگی ہے وہ میری نیت میں ہے. اب مجھے دیکھیں, جب کہا گیا انما الاعمال بالنیات, نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نیتوں سے سب کچھ کر لیں گے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, مقدر کا نہیں ہے. میں نے دعا جب مانگی ہے نا تو وہ میری تمناؤں میں ہے, اس کا مطلب میری نیات میں ہے. لیکن میرے ایکشنز اتنے ویک ہیں کیونکہ میرے پاس نالج کم ہے. میں کبھی چلے کروں گا, کبھی مراقبے کروں گا, کبھی میں کسی بابے کے پیچھے لگوں گا, کبھی کسی کے پیچھے, کبھی کسی نجومی کے پاس جاؤں گا, کبھی کچھ, کبھی آنکھیں بند کر کے عجیب حرکتیں کروں گا. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ میری زندگی میں حادثات بھیجے گا, وہ میری زندگی میں ایسے لوگ بھیجے گا جو مجھے ڈپریس کریں گے یا مجھے تحریک دیں گے یا مجھے موٹیویٹ کریں گے. کردار بدلے گا میرے, وہ میرے واقعات ایسے کر دے گا جس کے اوپر وہ میری نفسیات کے اندر ایسا دباؤ پیدا کرنا شروع کرے گا میری دعا کے لیے, میری دعا کی قبولیت کے لیے, جس کی وجہ سے میں ان راستوں کا آہستہ آہستہ مسافر ہونے لگوں گا جن پہ میں اپنی مرضی اور اپنی کوشش اور اپنی دریافت سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. ہر بندہ کہتا ہے میں نیک ہو جاؤں, ہو کے نہیں جاتے. اپنی کوشش سے جنت لے لو پھر.